معروف امریکی جریدے FPIF نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو پاکستان کے لیے اسٹریٹجک وسعت، سفارتی اور علاقائی توازن کا ذریعہ قرار دے دیا ہے۔ جریدے نے خصوصی مضمون میں لکھا کہ مکہ معاہدہ مشرق وسطی میں علاقائی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکی صدر کی حمایت پاکستان کے واشنگٹن میں سفارتی وزن کی علامت ہے۔ FPIF نے لکھا، بھارتی اسرائیلی اسٹریٹجک تعاون پاکستان کے لیے مکہ معاہدے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اسرائیل میں بعض حلقوں نے مکہ معاہدے کو تشویشناک پیش رفت قرار دیا ہے۔ سعودی پاکستانی گہرے دفاعی تعلقات بھارت کی علاقائی حکمت عملی پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ معاہدے نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کو نئے علاقائی دفاعی فریم ورک میں جوڑ دیا ہے۔ تینوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف مسلح حملے کو مشترکہ خطرہ تصور کرنے کا اصول اپنایا ہے۔ معاہدے کا مقصد علاقائی توازن اور استحکام کو مضبوط بنانا ہے۔ سعودی عرب کی مالی اور سیاسی قوت، ترکی کی دفاعی صلاحیت اور پاکستان کی جنگی تجربہ رکھنے والی فوج معاہدے کو منفرد قوت فراہم کرتی ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ حارث نواز صاحب، معروف امریکی جریدے FPIF نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو پاکستان کے لیے اسٹریٹجک وسعت، سفارتی اور علاقائی توازن کا ذریعہ قرار دیا ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی پازیٹیو جریدے نے خبر دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں روزانہ ہی تقریباً کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جریدے یہ پاکستان کی اور مکہ معاہدے کے بارے میں پازیٹیو خبریں دے رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ یہ جو امریکن پریزیڈنٹ نے سپورٹ کیا یہ زیادہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کے اور امریکن کے بہت اچھے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ اور نمبر 2، یہ کسی کے خلاف یہ معاہدہ نہیں ہے، نہ اس کے کوئی اوفینسو ڈیزائن ہے۔ یہ ایک دفاعی معاہدہ ہے دفاع کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ملک پہ حملہ مطلب ہے تینوں ملک پہ حملہ سمجھایا گیا ہے۔ انڈیا کو بہت تکلیف اس لیے کہ انڈیا نے پاکستان مارکس میں، جس طرح فیلڈ مارشل اعظم منیر نے انڈیا کو ذلت میں شکست دی تھی، تو اب جب کہ اس میں ترکی اور کنگڈم سعودی عربیہ شامل ہوگا تو آپ سوچتے ہیں کہ انڈیا کی ضرورت نہیں ہے تو پاکستان کی درمیانی نظر دیکھ سکے۔ پھر اس میں علاقائی تعاون کے لیے مشرق وسطی کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بہت ہی اہم دفاعی معاہدہ قرار دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ایران کے خلاف ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس میں کوئی بھی اسلامک مالک شامل ہو سکتا ہے، اور ایون الٹیمیٹلی اگر ایران چاہے تو وہ بھی شامل ہو جائے۔ یہ صرف اسرائیل اور انڈیا مل کے جو ایک آپس میں گٹجوڑ کرتے ہیں اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے کاؤنٹر کرتا ہے۔ پھر سیکنڈ یہ کہ دیکھیں دفعہ آپ جو ہے کنگڈم سعودی عربیہ کی جو ہے وہ ان کی سیاسی اسمبلی، اس کے بعد فائنینشیل سپورٹ، ترکی کی جو ہے وہ ان کی فوجی طاقت، اور پاکستان کا فوجی تجربہ اور فوجی جو بیٹل آدمی، یہ بہت فورس ملٹی پلائر ہیں، اور یہ مل کے کسی بھی جاری کے مقابلے بڑے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور ان کو سوچنا پڑے گا کہ اگر پاکستان یا ترکی یا کوئی میری اور مڈل ایسٹ کو اس سے بڑی سپورٹ ملے، الٹیمیٹلی جو اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ بھی اس کا ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر پاکستان کے دیکھیں تعلقات کو اگر دیکھیں تو پاکستان کے امریکہ کے تعلقات اچھے ہیں، ہمارے رشیا سے تعلقات اچھے ہیں، ترکی سے اچھے ہیں، ایران سے اچھے ہیں۔ سو پاکستان کو یہ بہت بڑی ایک خوفیت ہے کہ ہمارے تمام ممالک سے اچھے تعلقات ہیں، اور ایران سے ہمارے ہسٹوریکل تعلقات اچھے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو ہم اس سے بھی ایک بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایران نے بھی اس فائدے کی تعریف کی ہے، کانفیڈنس کا اظہار کیا، دس لاٹ آف والیوم آف تھنگس سے اس معاہدے کو ایران بھی انڈورس کرتا ہے۔ تو آئی تھنک اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے کہ یہ معاہدہ بہت ہی اہم، اس کی ضرورت بھی تھی، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ دفاعی نیچر کا ہے، اس سے کوئی اوفینسو نہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ حارث نواز صاحب۔